مردوں کو دین تو مردوں سے ملا، یہ گھرے کا دین جو تھا نا، خانگی دین، یہ امت کو امہات المومنین سے ملا کہ آپس کے اندر گھروں میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے۔ اگر ایک ہی ہوتی تو اتنی باتیں نہ مل پاتی، یہ قیامت تک یہ مسئلے حدیث کی روشنی میں نہ سلجھ سکتے، تو زیادہ تھی، اس وجہ سے یہ معاملہ بہت ہی آسان ہو گیا۔ اب غور سے سنیے، بڑا مزیدار معاملہ ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ام المومنین ہیں، یہ ذرا سیدھی سادھی تھیں، اور امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب ذہین تھیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ دونوں بیٹھی بھی تھیں، انہوں نے کہا کہ آج امی سودا کے ساتھ نا رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آج تھوڑا سا کچھ انجوائے کیا جائے، مذاق کیا جائے۔ تو وہ آئیں امی سودا، تو ان میں سے کسی ایک نے کہا خرج الاعور، وہ آور آ گیا، کانا آ گیا۔ اب ایک انہوں نے جملہ بولا، کانا آ گیا، ایک آنکھ والا۔ اب ان کے ذہن میں آیا وہ اچھا وہ دجال نکل آیا، دجال بھی ایک آنکھ والا ہے۔ تو ڈر گئی، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ ان کا جو سامنے خیمے نا، اندر چلی جاؤ، اندر چلی جاؤ۔ اب وہ اندر چلی گئیں۔ اس خیمے کے اندر مکڑی بھی تھی، مکڑی کے جالے بھی تھے خوب، اور مٹی بھی تھی۔ اب گئیں تو وہ سارے چہرے کے اوپر مکڑی کا جو جالا ہے وہ لگ گیا، مٹی وغیرہ لگ گئی۔ اب جب وہ باہر آئی تو انہوں نے دیکھا تو یہ دونوں جو ہے نا، امی حفصہ اور امی عائشہ، ان کی سادگی کے اوپر خوب ہنسی، خوب ہنسی۔ یہ ہنس رہی اتنے میں نبی علیہ السلام آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا دونوں ہنس رہی ہیں، پوچھا بھئی کیا ہوا، تم کیوں ہنس رہی ہو؟ تو جواب ہی نہ دے سکے، اشارہ کیا کہ دیکھیں ادھر۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو باہر نکالا اور ان کے چہرے سے مکڑی کے جو جالے تھے وہ اتارے، اور پھر نبی علیہ السلام بھی مسکرائے۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں، منع نہیں کیا کہ یہ تم نے کیا کیا، بھئی آپس میں ہے، ایج گروپ ہے، محبت ہے، ایک تعلق ہے، چلو اس طرح کا مناسب سا مذاق کبھی ہو جاتا ہے تو اچھا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا کہ عائشہ تم نے کیا کیا، حفصہ تم نے کیا کیا، ایسی کوئی بات نہیں، چلو گھر میں ہے، آپس میں محبت کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا۔ اور غور کیجئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ اور بھی تھی اہلیہ۔ اب جب امی عائشہ کی روز ایک کی باری ہوتی، ہر رات ایک کی باری آتی، جو امی عائشہ کی باری ہوتی، بلکہ سب کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ جب میری باری ہے کوئی اور آدمی کچھ نہ بھیجے، کھانا بھی میں کھلاؤں، خدمت بھی میں کروں، سارا میں کروں، کہ اتنے دن بعد میری باری آئی ہے تو مجھے پھر کرنا ہے، خواہش ہوتی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں کہ باری ہے امی عائشہ کی، آپ نے اپنے ارینجمنٹ کیے ہوئے کھانے کے، جو بھی خدمت کے، آپ کا اپنا ایک کہ بھئی آج رات ایسے گزارنی ہے۔ اتنے میں کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی اور نبی علیہ السلام کی اہلیہ کھانا بھیج دیتی۔ اب کسی اور کا پکا ہوا کھانا جب آتا نا تو امی عائشہ کو بڑی غیرت آتی، آج کیوں بھیجا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، کھانا لینے والا کھانا لے کر آیا، آپ نے اتنی بے دلی سے پکڑا، کھانا ہی نیچے گر گیا، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، غارت امکم، تمہاری اماں کی غیرت نے اس کو ختم کر دیا۔ بس بات کو بڑھایا نہیں۔ آج ذرا غور کریں، خاوند گھر پہ موجود ہو اور خاوند کی بہن یا پھپھی یا خالہ آپ کے گھر میں کھانا بھیجے، اور آپ کی بیوی کھانا اتنی بے پرواہی سے پکڑے کہ برتن گر جائے، ٹوٹ جائے، کھانا ضائع ہو جائے، پھر دیکھیں آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ اس دن گھر میں ہوتا کیا، طوفان مچ جائے گا، آخر ہو کیسے گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اس بات کو نارمل لیا کہ ان عورت کی غیرت ہے، کوئی بات نہیں، غیرت آ گئی، ٹھیک ہو گیا، اتنی سی بات کہہ کے بات کو ختم کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھا کھانا پکاتی تھیں۔ امی عائشہ ان کی تعریف کہتی ہیں کہ میں نے صفیہ جیسی عورت نہیں دیکھی جو اس قدر بہترین کھانا پکاتی ہوں۔ ایک دن کیا ہوا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ باری میری تھی، کھانا صفیہ نے بھیج دیا، میں نے جب بے دلی سے پکڑا تو برتن ٹوٹ گیا، کھانا گر گیا۔ اب جب چیزیں ضائع ہو گئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب اس کا کفارہ کیا ادا کروں؟ فرمایا کہ اسی جیسا برتن اور اسی جیسا کھانا دے دو، تم بھی بدل ہو جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ باتیں جتنے لیول کی ہیں انہیں اسی لیول پہ رکھ کے ختم کر دینا چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، دوسرے بندے کے جذبات کا احساس کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کو بات کا پتنگڑ بنا دینا، ایشو بنا لیا جائے۔ ہم تو پتہ نہیں معمولی سی باتوں کا ایشو بنا کے برسوں نہیں بھولتے،
لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جدائیاں آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی سے ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ سفر تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری جو تھی وہ سست تھی، وہ پیچھے رہ جاتی، پھر آپ آگے کا انتظار کرتے، پھر وہ پیچھے رہ جاتی۔ کئی مرتبہ جب ایسا ہوا تو ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو رونا آ گیا۔ جب وہ رو پڑیں تو خاوند یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے، ان کو تسلی دی، پیار بھری تسلی دی، محبت دی۔ ان کو جب وہ تسلی ملی تو انہوں نے کہا شوہر کو قرب مل رہا ہے، تو انہوں نے اس قرب کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ رونا شروع کر دیا۔ اور جب کافی دیر ہو گئی، جب ضرورت سے زیادہ ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے خاموشی کا اظہار کیا اور ایسا برتاؤ کیا کہ وہ سمجھ گئیں کہ نبی علیہ السلام کو میرا اس طریقے سے ضرورت سے زیادہ یہ عمل مناسب نہیں لگا۔ اب یہاں غور کریں، بیوی کو کوئی پریشانی ہوئی، خاوند آگے بڑھا کہ بیوی کی دلجوئی کی جائے۔ اچھا، بیوی نے اس دلجوئی کو ذرا زیادہ ایزی لے لیا اور زیادہ جب اس کو استعمال کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کا برا منایا۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پریشان، اب میں اپنے محبوب اپنے خاوند کو کیسے راضی کروں؟ اور سوچ رہی ہیں کیا کروں۔ اتنے میں امی عائشہ کے پاس گئیں، کہنے لگی عائشہ آج آنے والی رات باری میری ہے لیکن میں تمہیں دیتی ہوں، اس وجہ سے کہ تم میرا ایک کام کر دو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ذرا ناراض ہیں، تم مجھے راضی کر دو۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دوپٹے کو خوب خوشبو لگائی اور رات کو پھر میں خیمے میں چلی گئی۔ باری تو حضرت صفیہ کی تھی، وہ خود مجھے دے گئی، میں اندر چلی گئی، میں بڑی خوش تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رات ملے گی۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام اندر آئے خیمے میں تو کہا عائشہ آج باری تو تیری نہیں، باری تو کسی اور کی ہے۔ تو کہنے لگی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے اللہ عطا کرتے۔ دونوں جو چیزوں کو دیکھیں کہ بیوی کو پریشانی ہوئی تو خاوند دل جوئی کے لیے آگے بڑھا، خاوند کے دل میں کوئی بات آنے لگی تو بیوی آگے بڑھی کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو ساتھ لے کے چلیں۔ یہ وہ محبت کے طریقے ہیں جس سے زندگیاں آسان ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سفر میں ہیں اور حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ بیمار تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارے پاس ایک اونٹ فالتو ہے، تم اپنا اونٹ ایک صفیہ کو دے دو۔ کہا میں یہودیہ کو کیوں دے دوں، یہودی کی بیٹی ہے وہ، میں کیوں دے دوں۔ نبی علیہ السلام حضرت زینب سے کافی دن تک انہوں نے بات چیت نہیں فرمائی، تربیت کی کہ دیکھو یہ تمہیں طعنہ دینا اور اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، ان کو بعض امہات المومنین میں سے کسی نے اس بات کا طعنہ دے دیا کہ بھئی تم تو یہودی کی بیٹی ہو، ہم تو فلاں کی بیٹی ہیں، فلاں کی بیٹی ہیں۔ ان کو غم ہوا، نبی علیہ السلام نے ان کو غمگین دیکھا، بیوی کو پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے جو اس طرح کہا گیا تم یہودی کی بیٹی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی کی بھتیجی ہو اور ایک نبی کی بیوی ہو؟ بیوی میری ہو اور بیٹی اور بھتیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تسلی دے دی جو بیوی رو رہی تھی۔ پھر حضرت حفصہ کو جا کے فرمایا کہ حفصہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، بس اتنی بات کہی کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر وہی بات کا پتنگڑ نہیں بنانا، بات کو ہلکا رکھنا۔ ایک مرتبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام ایک ہی بستر پر ایک ہی کپڑے میں لپٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، میاں بیوی تھے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ۔ ازواج مطہرات نے بی بی فاطمہ کو بھیجا کہ بھئی آپ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور ہمارا مقدمہ پیش کریں، ہماری بات کریں کہ بھئی جو آپ کی محبت کی نظر امی عائشہ پہ جاتی ہے باقیوں پہ نہیں جاتی، تو ہم بھی تو وہ محبت چاہتی ہیں، ہمیں بھی وہ محبت ملنی چاہیے۔ اب بی بی فاطمہ آئی، نبی علیہ السلام اور امی عائشہ ایک ہی بستر پر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑا ڈالا ہوا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر جیسے ٹانگوں پہ انسان کپڑا ڈال لیتا ہے، آپ اسی پوزیشن پہ رہے دونوں۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ باقی ہماری ماؤں نے امہات المومنین نے پیغام بھیجا ہے، میں قاصد بن کر آئی ہوں، سب یہ کہتی ہیں جو محبت کی نظر آپ کی امی عائشہ پہ جاتی ہے باقیوں پہ تو جاتی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تمہیں وہ پسند نہیں جو مجھے پسند ہے؟ وہ تو بیٹی تھی، واپس چلی گئی کہ جی مجھے تو وہی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے۔ اب وہ واپس چلی گئیں، صاحبزادی تھیں۔ اب ازواج مطہرات اپنی بات کہنا ہی چاہتی تھیں، تو انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا
کہ اب آپ جائیں اور ہماری بات پیش کریں۔ ان کو کیوں بھیجا کہ یہ اہلیہ بھی ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں، ڈبل رشتہ ہے، تو چلو یہ جا کے بات کریں گے۔ انہوں نے بھی جا کے یہ کہا کہ وہ آپ کی محبت کی نظر جو عائشہ پر پڑتی ہے ہم پر نہیں پڑتی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، امی عائشہ بھی ہیں، اسی طرح بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے دونوں ایک ہی چادر میں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی بات کر لی تو امی عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور محسوس کر لیا کہ میرے جواب سے نبی علیہ السلام کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی۔ انہوں نے جب یہ واقعہ بیان کیا نا بعد میں، حدیث کے اندر جو بات ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ زینب جیسی کوئی عورت دین کے معاملے میں اچھی میں نے نہیں دیکھی۔ وہ اللہ سے ڈرنے والی، سچی بات کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، صدقہ دینے والی تھی، اپنے نفس کو مجبور کرنے والی تھی مجاہدے کے اوپر، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے مجاہدے کیا کرتی تھی۔ اتنی تعریفیں انہوں نے کی۔ پھر وہ بتایا کہ وہ آئی تھیں اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہی کہا کہ جو آپ کی نظر عائشہ پہ پڑتی ہے میرے پہ نہیں، ہم پہ نہیں پڑتی۔ تو نبی علیہ السلام خاموش تھے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، مجھے محسوس ہو گیا، مزاج شناس تو میں تھی ہی صحیح، کہ نبی علیہ السلام کو میرا جواب دینا جو ہے وہ برا محسوس نہیں ہوگا۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے آگے ڈٹ کے جواب دیا، اچھے طریقے سے جواب دیا۔ پھر نبی علیہ السلام میری باتوں کو سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے آخری ابو بکر کی بیٹی ہے۔ تو گھر کے معاملات کو بڑی محبت کے ساتھ کلیئر کرانا۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حریرہ بنایا، جیسے حلوہ ہوتا ہے اس طرح ایک میٹھی ڈش ہے، حریرہ بنا ہوا تھا۔ اتنے میں امی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ تشریف لائی۔ نبی علیہ السلام درمیان میں ہیں، ایک طرف امی سودا بیٹھ گئیں، ایک طرف امی عائشہ بیٹھ گئیں، نبی علیہ السلام درمیان میں ہیں۔ حریرہ امی عائشہ نے بنایا ہوا، گھر امی عائشہ کا۔ امی عائشہ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ جناب آپ حریرہ کھا لیں، انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گی۔ جی آپ کھا لیجئے، نہیں تو آپ کے چہرے پہ مل دوں گی۔ نہیں میں نے تو نہیں کھانا۔ امی عائشہ نے تھوڑا سا نکالا، ان کے چہرے پہ مل دیا اور نبی علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اب حضرت سودا جو تھیں انہوں نے کہا اچھا تم نے میرے ملا، انہوں نے تھوڑا سا اور نکالا، ان کے مل دیا۔ نبی علیہ السلام سب کچھ دیکھ بھی رہے اور مسکرا بھی رہے۔ اس کے بعد دونوں کو ہنستے ہوئے کہا کہ بھئی اٹھو اور اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو گھروں میں ایسی باتیں محبت کے ساتھ کبھی ہو جاتی ہیں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے پازیٹیو لینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔